اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ اور خصوصاً میری پیاری اوڑ راجپوت برادری، السلام علیکم۔ دو بار دہرانے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جو اوڑ راجپوت برادری سے جلنے والے ہیں ان کو مزید جلایا جائے، جو حسد و بغض رکھنے والے ہیں ان کو مزید تڑپایا جائے۔ یہ ہماری فطرت میں شامل نہیں تھا کہ ہم کسی کے لیے یہ تلفظ استعمال کریں، لیکن آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لین دین اسی کا نام ہے۔ اور آج خصوصاً جو میں بات کرنے کو لائیو آیا ہوں، اس کا مین ریزن ایک ہی ہے۔ جو 92HD چینل نے یہ خبر نشر کی اور اس کے توسط سے 92HD چینل پہ بیٹھ کے ایک رانا عظیم صاحب نامی شخص کے اینکر ہیں، انہوں نے یہ بکواس کی کہ اوڑ راجپوت برادری خونخوار برادری ہے، خطرناک برادری ہے، وحشی قسم کی برادری ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے بھی کہا کہ میری ORCP کی طرف سے، سرپرست اعلیٰ عبدالعزیز بھٹی بھائی کی طرف سے، یوتھ شمعون بھائی کی طرف سے، اور ہمارے جو مرکزی عہدیداران محمد اصغر بھٹی فرام سکھر سے، ان کی اپیل سے میں دوبارہ فیس بک پہ لائیو حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اس معاملے پہ جو اس نے بکواس کی تھی، تو اس معاملے پہ سب سے پہلے ORCP کے سرپرست اعلیٰ عبدالعزیز بھٹی بھائی نے اسٹینڈ لیا تھا، جس کے اسٹینڈ لیتے ہی الحمدللہ پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں جہاں ہماری کمیونٹی اوڑ راجپوت برادری مقیم تھی، وہاں سے انہوں نے اپنی رائے دی اور اس جاہل کو سبق سکھانے کی اور 92 چینل پہ نہ بیٹھنے کی ہدایت کی کہ ایسے لوگ ہی ہیں جو انتشار کی علامت بنتے ہیں، پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا اور بکواس کر دیتے ہیں بنا سمجھے سوچے۔ تو ORCP الحمدللہ جس مقام پہ بھی، جس سٹیج پہ بھی، جہاں کہیں بھی کوئی بھی معاملات اوڑ راجپوت برادری کے حوالے سے آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیش کے ساتھ ساتھ اپنے جان مال کی قربانی دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ اور اوڑ راجپوت برادری میں ہمیں پیدا ہونا، اوڑ راجپوت برادری کا ہمیں نام ملنا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اوڑ راجپوت برادری چیپ برادری ہے یا اس کو ڈیگریڈ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی ناہلی ہے۔ اوڑ راجپوت برادری کو دور دور تک آپ چھو نہیں سکتے۔ اوڑ راجپوت برادری کے وہ کردار ہیں جو لکھت میں نہیں ہے لیکن پاکستان بخوبی جانتا ہے۔ اور جب یہ معاملہ چلا، عظیم طارق صاحب، رانا کہنا مناسب نہیں ہے آپ کو، تو میں سمجھ رہا ہوں عظیم طارق سے ہی کام چلایا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ کو قوموں کی شناخت نہیں ہے۔ یہ بکواس کی، یہ 16 سپٹمبر کی رات میرا خیال ہے یہ وقوع ہوا، اور اس کی صبح میں ہی انہوں نے یہ جو بکواس کی ہے، اس دن کی ویڈیو میرے علم میں یہ چیز ڈالی گئی، مجھے بتایا گیا کہ ایسا ایک شخص ہے، کوئی بکواس کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار کسی نے فیک ویڈیو بنا دی ہوگی، کوئی بھی اتنا جاہل نہیں ہے کہ یہ جاہلانہ حرکت کرے۔ اور الحمدللہ اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پوری قوم کو
یا ایک اچھے معاشرے کی تربیت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ بے حق پہ میں نے اپنے ٹیکنیکل ذرائع سے رابطہ کیا تو وہاں سے بھی انہوں نے جہاں تک اس چیز کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یار یہاں پہ اس میں کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہے جو کہ ہمارے خلاف ہو، ریکارڈ میں ہو، یا تو اس ہوشیار آدمی نے اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کروایا ہے، یا پھر اس کی کوئی ایسی کارستانی تھی جس کارستانی میں اس نے اپنے آپ کو سیو کیا۔ خیر، یہ اور راجپوت برادری تھی تو یہ تو انڈیا کی اس دیواروں تک نہیں چھوڑتی جو آخری کونا ہے اس کا۔ ٹیکنیکل ذرائع کے مطابق مختصر بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل ذرائع کے مطابق میں اس چیز پہ نہیں پہنچ پایا اور میں نے اس کو فیک قرار دی، اور میرے دوستوں نے خصوصاً ORCP کے ذمہ داران، سرپرست اعلیٰ عبدالعزیز بھٹی بھائی، شمعون بھائی، اور مرکزی عہدیدار محمد اصغر بھٹی صاحب بڑی باریک بینی سے انہوں نے اس چیز پہ کام کیا تھا کہ یار نہیں یار ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اب بات آ جاتی ہے عابد کی کہ عابد اوڈ نہیں ہے، اوڈ راجپوت برادری سے دور دور تک تعلق نہیں ہے ان کا۔ اس کی قوم ہے ملّی قوم۔ ملّی قوم میننگ جٹ۔ جٹ قوم میں سے اس کی یہ قوم کی شناخت ہے، اور میں رانا عظیم طارق صاحب کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ میں ہمت اور جرات ہے تو آپ بیٹھے اپنے آفیشیل پروگرام پہ 92 چینل پہ، اور وہاں بیٹھ کر آپ یہ بات واضح کریں کہ جٹ برادری ٹوٹل برادری دہشت گرد ہے، خونخوار برادری ہے، جاہلانہ کام کرتی ہے۔ آپ بولیں، آپ ذرا بولیں، اور پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ میں کیا صلاحیت ہے، کیا کیپیسٹی ہے، اور کتنا حوصلہ رکھتے ہیں۔ رانا عظیم صاحب، کیمرے کے سامنے بولنا، وہ بھی پیسوں کے لیے بولنا، جھوٹی بکواس کرنا، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ سچائی اور حقائق کو سامنے لانا یہ کسی مرد مجاہد کا کام ہوتا ہے، یہ تم جیسے بزدل کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک پروگرام کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کو سرچ کریں اور چیک کریں کہ دہشت گرد کون ہے اور بھیانک سزاؤں کے مستحق کون ہے۔ سما چینل پہ ایک پروگرام چلتا ہے جیسمین منظور صاحبہ کا، تو اس نے ایک پروگرام ایک تھانے میں جا کے کیا ہے۔ وہاں پہ تھانے میں جو اریسٹ بندہ تھا، اس بندے پہ ایلیگیشن نہیں، حقیقتاً عوامی طور پہ فرد جرم عائد ہو جاتا ہے اس پہ کہ اس کو ریڈ ہینڈ اریسٹ کیا جاتا ہے۔ کہاں سے کیا جاتا ہے میں یہی بتاتا ہوں۔ قبرستان میں جس کسی کی ماں بہن کو، لیڈیز کو دفنایا جاتا ہے، وہاں پہ جیسے وہ دفنا کے واپس گھر کو پلٹتے ہیں تو وہاں پہ کس کو آنا چاہیے؟ فرشتوں کو آنا چاہیے اس کے حساب کتاب کے لیے۔ لیکن وہاں پہ کچھ لوگ سے مراد 2 لوگ ایسے تھے کہ جو وہ آتے تھے، قبر کھولتے تھے، اور قبر میں گھس کے، خصوصاً لیڈیز قبر میں گھس کے وہ زیادتی کرتے تھے۔ زیادتی کرنے کے بعد وہ قبر کو اسی طرح ڈھانپ کے چلے جاتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا جرم ہے رانا عظیم صاحب آپ کی نظروں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرگودا میں قریب قبروں کو کھولا جاتا تھا، مردے نکالے جاتے تھے، سائیکل پہ ڈال کے گھر میں لائے جاتے تھے۔
تو وہاں پہ ان کو کاٹ پیٹ کر کے ان کو اپنی غذا کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ چیزیں کسی کی نظر میں نہیں ہیں۔ میں اللہ نہیں کرے کہ میں عابد درندے کی کوئی وکالت کر رہا ہوں یا کوئی اس کے ڈیفنس میں بات کر رہا ہوں۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ ایسے شیطان، ایسے درندہ صفت انسان کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اور راجپوت برادری بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اس واقعے کا جو کہ لاہور موٹر وے پہ ہوا، اور آپ یقین کریں کہ اگر یہ رانا عظیم طارق صاحب یہ حرکت نہ کرتے تو ہم لوگوں نے احتجاجاً اس درندے کے لیے کیا کیا پلان بنائے ہوئے تھے۔ تو میں اب بیان کرنے بیکار ہے کی باتیں ہیں تاکہ اس نے سارا اس میں خلل ڈال دیا۔ اور رفیق راجپوت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یونس جان صاحب، اسد راجپوت صاحب اور یونس جان، رشید خان، ندیم اور راجپوت، بہت اچھی بھائی، تھینک یو سر۔ تمام دوست جو لائن پہ ہیں، تو سرگودا کی میں بات کر رہا تھا، تو سرگودا میں یہ دار و مدار چلتا رہا۔ اور اب جو لیگل نوٹس کی جہاں تک کہانی ہے، اس ناسمجھ انسان کے خلاف لیگل نوٹس ہونا چاہیے تاکہ اس کو آئندہ پتہ چلے کہ کسی بھی قوم کے خلاف ہمیں ایسی گھٹیا الفاظ پوری قوم کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ محمد منیر اور راجپوت صاحب کا میں تہ دل سے اور اپنی ORCP کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے لیگل نوٹس تیار کیا، اور اس لیگل نوٹس میں اس کو سبق سکھانے کا، مصروفیت بڑھانے کا کام کیا ہے۔ منیر اور راجپوت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور رانا عظیم طارق صاحب، اب آپ کو جو عدالت کے کٹہرے میں لے کے آئے گا نا، تو وہ بھی ہوڈ ہی ہوگا۔ الحمدللہ پروفیسر سے لے کر، ڈاکٹر سے لے کر، آرمی سے لے کر تقریباً تمام شعبوں میں ہماری برادری ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ کسی مخصوص چک سے ایک سے آپ کا رابطہ ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ رانا عظیم صاحب، اگر آپ اپنی جان کو تھوڑا سکھی کرنا چاہتے ہو اور ان معاملات سے آپ بچنا چاہتے ہو کہ آپ کی اصلیت ہم کھول کے سامنے لے کے آئے، جہاں پر آپ رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے ان کے ساتھ ہمارا واسطہ بھی ہے، اور آپ کا پاسٹ یعنی کہ ماضی بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کی جو حرکتیں ہیں آپ کے علاقے میں وہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب رہ جاتی ہے ایک ہی بات کہ آپ آئیں 92 HD چینل پہ آ کر اپنا آفیشیل پروگرام ریکارڈ کرائیں اور پوری اور راجپوت برادری سے معافی مانگیں، سوری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عابد ملی جٹ کو واضح کریں کہ اس کا اور راجپوت برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے خلاف ہو سکتا ہے کہ لیگل نوٹس میں بھی کوئی نرمی برتی جائے، اور یہ اور راجپوت آپ کے خلاف ایسا کوئی کام نہ کر دے پاکستان میں کہ آپ کو ٹی وی چینل نہ بٹھانے پر مجبور ہو جائے، کہ وہ کہیں کہ رانا عظیم صاحب آپ کی اصلیت اور آپ کے حقائق ٹوٹل اور راجپوت برادری نے سامنے لا دی ہیں۔ اب جس کیمرے کے سامنے بھی بیٹھو گے وہی کیمرہ آپ کی پہچان کروائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں رانا عظیم صاحب، آپ کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ آفیشیل چینل پہ آ کے اس چیز کا اقرار کریں اور سوری کریں اس چیز کی کہ آپ نے جو یہ غلط
اور اپنی پہچان کروائی ہے آپ نے. یہ اوڈ راجپوت برادری کی پہچان نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی پہچان کروائی ہے. بزرگوں کا کہنا ہے کہ منہ ایک شٹر کی مانند ہوتا ہے. جب شٹر کا منہ کھلنے سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اندر سے کس شخصیت کے مالک ہیں. اور میں تمام اوڈ راجپوت برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جب تک یہ معافی نہ مانگ لے آفیشیل چینل پہ آ کے، جب تک اس کے خلاف ویڈیو، فیس بک پیجز، واٹس ایپ، ٹویٹرز، ان تمام سوشل پیجز پہ، ان تمام سوشل ایپس پہ اس کے بارے میں، اس کی حقیقت، اس کے حقائق سے آگاہ کرتے رہیں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس کو 92 چینل پہ ہم لوگوں نے ایک جاہل انسان کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ جاہل انسان ہے رانا طارق صاحب. میں اپنی تمام اوڈ راجپوت برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے سرپرست اعلیٰ عبدالعزیز بھٹی بھائی کا شکریہ ادا ہمیں کرنا چاہیے، جس نے بر وقت یہ اسٹینڈ لیا، قدم اٹھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ شمعون بھائی، جنہوں نے نہ رات بیٹھے نہ دن بیٹھے اس ورک میں چلتے رہے اور اس کا سراغ نکالا. جبکہ میرا اور شمعون بھائی کا آپس میں کافی حد تک بحث تک بھی بات گئی کہ میں نے کہا شمعون بھائی یہ فیک ہے، تو شمعون بھائی نے کہا نہیں، کچھ دوستوں نے ایسا دیکھا ہے. اب آنکھوں دیکھی بات کون بھول سکتا ہے؟ تو آنکھوں دیکھی بات تھی کچھ دوستوں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس محنت میں محمد اصغر فرام سکھر، ORCP مرکزی عہدیدار، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اس کام کو بہت ہی دل لگی سے، سچائی کو سامنے نکھار کے لے کے آئے کہ یہ جاہل انسان یہ بکواس کر چکا ہے، یہ فیک نہیں ہے. آخرکار مجھے بھی یہ بات تسلیم اب کرنا پڑی جب اس جاہل نے اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے کہا تھا. تم نے کہا نہیں تھا، تم ابھی بہت کچھ کہو گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کہو گے نہیں تو کہوانا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اوڈ راجپوت برادری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں الحمدللہ ایک باشعور انسان، ایک توحیدی مسلمان ہوتے ہوئے بڑا فخر ہے الحمدللہ. اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ اوڈ راجپوت برادری تمام کی تمام مسلمان برادری ہے. اسی پروگرام کے حوالے سے میں ایک چیز اور منشن کرتا چلا ہوں. انٹیریئر سندھ میں سندھی برادری جو انٹیریئر سندھ کی ہے، وہاں پہ کچھ لوگ ہندو ہیں، تو ان کا جو پیشہ ہے وہ ہے کچی مٹی کی دیواریں بنانا. اور کچی مٹی کی جو دیواریں بناتے ہیں سندھی میں اس کو بولتے ہیں اوڈ. اوڈ ان کی جو اپنی لینگویج میں ہے وہ ہے پیشے کا نام، کچی مٹی کی دیواریں بنانے والوں کا نام. میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ سندھی زبان میں جس کو اوڈ کہا جاتا ہے وہ ہندو نہیں ہوتا، وہ ہندو نہیں ہوتا جس کو اوڈ کہا جاتا ہے. وہ ہوتا ہے مزدوری کرنے والا انسان جو کچی مٹی کی دیواریں بنا رہا ہو. انٹیریئر سندھ والوں کو ہم اوڈ نہیں مانتے، بلکہ یا کوئی بھیل یا کوئی ایسی اپنی کمیونٹی کی شناخت ان کی علیحدہ ہے.
اس لیے ہمیں ان اوڈوں سے نہ ملایا جائے، ہم وہ اوڈ نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس 1965 سے لے کر پاسٹ گزرے ہوئے وقت کی 50 سالہ تاریخ موجود ہے کہ انڈیا کے ٹائم میں بھی ہمارے پاس جو کونسلرییں، جو پنچایتیں، جو سربراہییں ہمارے بزرگان کے پاس موجود تھی، جائیداد، کاروبار، وہ سب قربان کر کے ہم اس پاکستان کے لیے ہم یہاں پاکستان میں آئے، اور الحمدللہ اس پاکستان کے لیے مزید بھی ہمیں جتنی قربانیاں دینی پڑیں گی اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور رانا عظیم صاحب، آخر میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان میں اکاؤنٹنگ کر کے ذرا چینل پہ بیٹھو اور اکاؤنٹنگ کرو کہ کتنے بم بلاسٹ ہوئے ہیں، کتنی جگہوں پہ اٹیک ہوئے ہیں، کتنی جگہوں پہ بڑی پیمانے پہ دہشت گردی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان کے محافظ اداروں کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں۔ چل یار، تم کسی ایک اوڈ راجپوت کو کسی ایک اوڈ راجپوت کو نشاندہی کروا دو کہ فلاں جگہ پہ پاکستان کے اداروں کے خلاف اوڈ راجپوت برادری کا ایک بچہ بھی استعمال ہوا ہے، آپ یقین کرو میں آپ کی ان ساری باتوں کے آگے سر خم کر دوں گا۔ میں ہی نہیں کر دوں گا، میری ساری اوڈ راجپوت برادری ان ساری باتوں کے آگے سر خم کر دے گی۔ اور یار میں اب تمہیں کون سے الفاظوں میں سمجھاؤں؟ تمہیں نہیں پتہ کہ دشمن ملک کی جو ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں ان کی چیخیں نکالنے والی بھی اوڈ راجپوت برادری ہے۔ اب تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے کسی اچھے بزرگ کے سائے میں بیٹھو، پڑھے لکھے بزرگ کے سائے میں بیٹھو، جس کو اس چیز سے آپ کو طریقے سے بریف کر پائے، کیونکہ ہمارے بزرگ کا کام نہیں ہے آپ جیسے ناسمجھ کو بریف کرنا، کہیں سے چپلیں کھاؤ گے۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ میں آپ کو بہت اچھے خوب طریقے سے سمجھا دوں گا۔ یا پھر ہمارے سرپرست اعلیٰ عبدالعزیز بھٹی بھائی ہیں، آپ ان کے ذرا سائے میں بیٹھ جائیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بخوبی سمجھا دیں گے۔ تو مجھے ویسے بہت حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ کو رانے کا نام یا رانے کی شناخت بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ تو قومیتوں کے خلاف اٹھ رہے ہو، اور قومیتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں، قومیتیں پوری بدنام کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہماری قوم جو اصل قوم ہے، ہماری پاکستانی قوم ہے، ہماری شناخت پاکستان سے ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور ہم پاکستان میں کبھی بھی ایسا گھنونا، ایسا نیچ، گھٹیا نہ الفاظ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ جرم کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان کو سر جھکانا پڑے۔ پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ سر بلند رہے گا، اور مستحکم پاکستان کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں، ہر لمحہ تیار ہیں۔ میں نے 2 حوالے دی ہیں آپ کو، حوالے تو بہت سارے تھے، باتیں بھی بہت ساری تھی۔ ایک میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو جیسمین منظور کے پروگرام کا، سما چینل سے کیا ہے انہوں نے، میں آپ کو پوری وضاحت کر دوں، اس کو ذرا دیکھیں۔ 48 عورتوں کے ساتھ، وہ بھی مردہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے۔ کیا تمہیں اس وقت یہ غیرت نہیں آئی؟ تمہیں اس وقت اس چیز کا سٹینڈ لینا نہیں آیا؟ یہ الفاظ مجھے زیب نہیں دیتے، لیکن تمہاری اس حرکت، تمہاری اس گھٹیا پن نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ابھی بھی ہو سکتا ہے تمہیں لاتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ تم نے وضاحت کرتے وقت ابھی بھی اپنی بات کو گول کیا ہے، ابھی بھی تفصیلی تم نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تعریف تم نے کر دی، تمہیں یہ اوڈ راجپوت برادری نے پہچان کروا دی کہ ساری قومیں بری نہیں ہوتی، لیکن ابھی بھی تمہیں صحیح جو انسانیت کا جو درس ہے وہ دینا نہیں آیا۔
ابھی بھی یا تو آپ انڈر پریشر تھے کیونکہ آپ صحیح طریقے سے سلام بھی نہیں کہہ سکے، یا پھر ابھی بھی تمہارے اندر وہ درندہ، اندر کا درندہ وہ موجود ہے جو قومیتوں کے بارے میں نفرت پھیلانا جانتا ہو، جو قومیتوں کے لیے نفرت کا ایک بہت بڑا مرکز ہو تمہارے اس وجود میں۔ تو میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آؤ آفیشیل چینل پہ، اور آفیشیل چینل پہ آنے کے بعد یہ وضاحت کرو کہ اوڈ راجپوت برادری پاکستان کی وہ برادری ہے کہ جو پاکستان کے لیے مٹنا بھی جانتی ہے اور مٹانا بھی جانتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ میں ہمارے بابر علی اوڈ راجپوت کے حوالے سے بھی میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک فلم انڈسٹری پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے بھی میں نے اپیل کی تھی کہ بابر بھائی یار یہ مجھے ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ بہرحال اس بیچارے نے 50% مجھے وضاحت کر دی تھی۔ میں اپنے طور پہ مطمئن یوں نہیں تھا کہ آپ کے لنک پہ مجھے یہ چیز نہیں ملی۔ اگر یقین کرو کہ یہ لنک پہ آپ کے چیز مل چکی ہوتی تو آج کراچی شہر سے لے کر خصوصاً صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں ان 2 جگہوں میں رانا عظیم صاحب تمہاری وجہ سے دوسرے رانوں کو بھی شرمندگی سے سر نیچے کر کے چلنا پڑتا۔ بہرحال میں بابر علی اوڈ راجپوت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن دوستوں نے اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس برادری کے لیے، اپنی پیاری برادری کے لیے قیمتی وقت دیا۔ اور اب میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل اس لیے نہیں بتا سکتا کہ بہت سارے دوستوں کے نام آئیں گے، یہاں سے نہیں، سندھ سے نہیں، پنجاب تک۔ یہ ایک بڑی محنت کے بعد کام ہوا ہے جو اس جاہل کی ویڈیو سامنے لائی گئی ہے، اور اس سے یہ کہا گیا ہے کہ آ جاؤ اب انسان کی طرح جو تم نے بکواس کی ہے ذرا اپنے تلفظ سیدھے کرو، ورنہ ہم پھر تمہیں سیدھا کرتے ہیں نا کسی اور طریقے سے۔ کیوں ہم کسی پہ ہاتھ اٹھانا یا کسی پہ کو نقصان پہنچانا ہمارے تربیت میں شامل نہیں ہے۔ ہم چوک چوراہوں پہ، ہم گلی محلوں میں، ہم پریس کلب پہ، ہم مختلف جگہوں پہ، پاکستان کی مین جگہوں پہ تمہاری اصل حقیقت بھی لے کے آتے۔ جب تمہارے آباء و اجداد یا تم خود اینٹوں کے بھٹوں سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک تم لوگوں نے بے ایمانیاں کی ہیں، وہ ساری، میں اب آپ کو چھوٹا سا ایک ایڈورٹائز دیتا ہوا، میں نے کہا تھوڑا آپ کو ایڈورٹائز دے دوں، یہ مناسب، اب یہاں سے آپ سمجھ لو کہ اینٹوں کے بھٹوں پہ کیا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اور مزید مختلف کام میں کیا ہوا ہے۔ یہ کسی بزرگ کی یا کسی مہربان کی محرون ملت ہے تمہارے لیے کہ تمہیں چینلز پہ بٹھانے کا موقع دیا گیا، اور تمہاری جو مہربانیاں ان کے لیے ہیں وہ بھی ہمیں سب پتہ ہے کہ تمہاری مہربانیاں کیا پیش ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آفیشیل چینل 92 HD چینل پہ آ کے معافی مانگنا چاہیے اوڈ راجپوت برادری سے، اور ہم آپ کو محدود ٹائم دیں گے، اب اس سے زیادہ انتظار ہم نہیں کریں گے، کہ ان ہفتہ 10 دن کے سے پہلے آپ آ کے اپنے چینل پہ، چینل آپ کا تو کیا ہے، آپ تو جاب کرنے والے ہیں، کبھی کہیں اسی چینل سے 92 چینل سے آ کے سوری کریں، معذرت کریں اور وضاحت کریں عابد جٹ ملی کے بارے میں کہ اس کا اوڈ راجپوت برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں اوڈ راجپوت برادری کو، اگر یہ ہفتہ 10 دن میں اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا تو انشاءاللہ ہم اس کے خلاف وہ مہم چلانے والے ہیں کہ وہ جو مرتے دم تک، اس کے مرتے دم تک جو جاری رہے گی، اور اس کی آنے والی نسلیں شرمندہ اور شرم سے دوچار ہوں گی۔ یہ میں وعدہ کرتا ہوں ایک اوڈ راجپوت برادری کی ذمہ داری سے کہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سب سکھانا جانتے ہیں۔
یہ لوگ بیٹھ کے چینلوں پہ کسی کو چاہے برا کہہ دیں، کسی کو چاہے بھلا کہہ دیں، کسی کو چاہے، ان کو خود مختاری کس نے دی ہے؟ ان کے چینل کس پہ چلتے ہیں؟ اور میں 92 چینل سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسے جاہلوں کو بٹھا کے اپنے لیے کسی مصیبت کا سامان نہ بنائیں آپ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے 92 چینل کو ہم بڑی عزت سے پکاریں تو ایسے جاہلوں کو بڑی عزت سے سنیں اور اس پہ یقین رکھیں، یقین کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہونے والا تو نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایسے لوکل اینکر کو آپ بٹھا کے صرف اور جھوٹ اور بکواس ہی کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رانا عظیم صاحب، سب سے پہلے آپ کی فیور میں میں تھا، میں نے کہا تھا یہ فیک ویڈیو ہے۔ مجھے کیا خبر کہ آپ کو چینل پہ بیٹھنے سے ایک عقل مندی نہیں۔ میں آپ کو سمجھا کہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کہیں پہ آپ کا اور راجپوت برادری کے بارے میں کوئی ذاتی مخالفت یا کوئی ذاتی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ نے تمام اور راجپوت برادری کو غلط ٹھہرایا۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ناچیز جو بیٹھ کے آپ کے آگے پیغام دے رہا ہے آپ کو، کشمیر و پاک افواج 29 نومبر 2019، 5 فروری 2005 یوم یکجہتی کشمیر ریلی، اتنے بڑے پیمانے پہ اس کراچی شہر کے اندر اپنا جھنڈا گاڑ کے اور راجپوت برادری بیٹھی ہے کہ تم اپنے نکالو جو تم جیسے رانے ہیں، میں سارے رانوں کو نہیں کہوں گا، جو تیرے جیسے رانے ہیں ذرا نکال ان کو کہ آپ پاک فوج کے لیے اپنی آواز اٹھا، کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنی آواز اٹھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری ریلی حیدرآباد 14 فروری 2020 کو الحمدللہ ایک بڑے پیمانے پہ نکالی گئی، اور انشاءاللہ اب ان قریب پنجاب سے ریلی کشمیر کی حمایت میں اور پاک فوج کی حمایت میں ان قریب ہم نکالنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے جواب لیں گے، جواب لینے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم تمہیں تو نہیں، خیر تمہارے چینل کو دعوت ضرور دیں گے کہ آؤ اب ہماری اور راجپوت برادری کی کوریج بھی دیکھو اور ہماری اور راجپوت برادری کی تعداد بھی دیکھو کہ ہماری اور راجپوت برادری کیا ہے۔ اونلی سٹی منی پاکستان کراچی شہر کے اندر ہمارے 45 سے 50 علاقے ہیں۔ ان 45 سے 50 علاقوں میں سے آپ ایک کوانٹٹی بنائیں کہ الحمدللہ ہمارے ایک ایک گھر میں 10 افراد 8 افراد سے کم نہیں ہیں۔ پہلی ریلی جو ہم نے 29 نومبر 2019 کو جو نکالی تھی، اس میں میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس نے واضح کیا تھا کہ 8000 کی حد کو عبور کیا ہے اس اور راجپوت برادری نے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جب ہم 8000 اور راجپوت برادری کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کی حمایت میں نکال سکتے ہیں، اوے بیوقوف جاہل انسان، تیرے لیے تو ہم پتہ نہیں 50,000 نکال لیں۔ ہمارے بچے ہمارے جوان بوڑھے کی زبان پہ تمہارے لیے کتنی دل میں نفرت بھر چکی ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کرتے۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ آ کے غلط پیغام دینے سے اپنی برادری کو منع کیا ہے، ورنہ آج سوشل میڈیا سے لے کر ٹی وی چینل تک صرف اور صرف تمہیں ہی پڑھ رہی ہوتی، اور جس طریقے سے پڑھ رہی ہوتی اس طریقے سے تو بوری کو بھی جھاڑا جاتا، اس میں سے ڈسٹ اتنی نہیں نکلتی جس طریقے سے تمہیں پڑھتی، اور تمہاری جو ڈسٹ جھڑکتی نا تو اس کا اندازہ تیرے گھر والوں کو بھی اور تیرے خاندان والوں کو بھی اور تیرے 92 چینل والوں کو بھی ہو جاتا کہ یہ اور راجپوت برادری کے ساتھ کہاں ہم لوگوں نے اس کو پروگرام دیا اور یہ کیا ہم نے اس سے وہ اس کا تجربہ حاصل کیا۔ 92 چینل سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، جو اس کا یہ کہنا ہے اپنا ذاتی ویو ہے اس کا،
میں نے وضاحت کی ہے کہ اور راجپوت برادری نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. جس کسی نے اگر میرے ساتھ ڈبیٹ کرنی ہے میں تیار بیٹھا ہوں، ہر دم تیار بیٹھا ہوں. یہ اور راجپوت برادری تیار بیٹھی ہے. خواہ وہ پنجاب میں آپ بیٹھنا چاہو، الحمدللہ پنجاب میں بھی ہمارے جوان موجود ہیں. آپ نے سندھ میں بیٹھنا چاہیں ڈبیٹ کرنا چاہیں سندھ میں موجود ہیں. آپ نے پاکستان کے جس کونے میں بیٹھ کے ڈبیٹ کرنا چاہیں اور راجپوت برادری کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ہر دم ہر وقت تیار ہیں. اور اب اس کا تو ہو گیا کام رانا عظیم طارق کا کہ جب تک یہ جواب نہیں دے گا، اور ہفتہ 10 دن کی اس کو لمیٹڈ ٹائم دیا ہے، وہ بھی اس وجہ سے دیا ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے پاکستان میں ہم کوئی ایسا انتشار نہیں پھیلانا چاہتے جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کو لوگ پہلے ہی کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دشمن قوتیں ہمارے پاکستان کے خلاف لگی ہوئی ہیں. ہم نے بڑا سمجھ سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہفتہ 10 دن کے اندر اس کے ویو لیں گے. ہم ٹائم دینے کو تو 2 دن کا بھی دے سکتے تھے، 3 دن کا بھی دے سکتے تھے، لیکن کام ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے وطن کے لیے کوئی تکلیف دے، ہمارے اداروں کو کوئی تکلیف دے، ہماری طرف سے کوئی چیز نہ پہنچے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سچے پکے پاکستانی ہیں. اور یہاں تک کہ ہماری جو برادری ہے پورے ورلڈ کے اندر کاروبار کے حوالے سے جاتی ہے، کام کرتی ہے اور اچھے پیمانے پہ کما کے لاتی ہے. اور رانا عظیم طارق صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، جس چک سے جہاں سے بھی رابطہ ہوا ہے وہاں سے بھی ان دوستوں کو بھی کچھ کو یہ اچھی طرح واقف ہوں گے. میں آپ کو ایک چیز بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں اور یہ چیلنج بھی کرتا ہوں، صرف رانا عظیم طارق نہیں، مزید کمیونٹی ہیں، ادر کمیونٹیز ہمارے اثاثے اور راجپوت برادری کے اثاثے پاکستان کے علاوہ کہیں دکھا دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم تب بھی اپنے آپ کو گلٹی کرنے کے حق میں ہوں گے. یہ اور راجپوت برادری وہ ہے جب وہاں سے آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو لوگ غربت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہماری عوام غربت میں غریب غربا پریشان حال لوگ زیادہ ہے، اور ہم یہاں سے جو بھی پیسہ اکٹھا کریں اپنے پاکستان میں، اپنے پاکستان پیارے وطن میں بزنس کریں، وہاں پہ اپنے اثاثے بنائیں، وہیں پہ ہم اپنا مستقبل ہے. کیونکہ ہمارا مرنا بھی وہیں ہے، ہمارا جینا بھی وہیں ہے. نہ ہم نے لندن میں جا کے مرنا، نہ ہم نے دبئی میں جا کے مرنا، نہ ہم نے نائجیریا میں جا کے مرنا، اور نہ ہم نے کہیں آؤٹ ممالک میں جا کے اپنے وطن کو چھوڑ کے جا کے عیاشی کر کے وہاں پہ ہم نے دفن ہونا. ہم نے دفن بھی پاکستان میں ہونا ہے، ہم نے مرنا بھی پاکستان کے لیے ہے، ہم نے جینا بھی پاکستان کے لیے ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ بہت ساری مثلیں موجود ہے کہ ہماری اگر برادری کا کسی کا بھی انتقال آؤٹ کنٹری میں بھی ہوتا ہے، خواہ اس پہ کتنا بھی خرچہ آتا ہو، اس پہ خرچہ کر کے ہم اپنے بندے کو پاکستان میں لا کے دفناتے ہیں. کیونکہ ہماری مٹی ہمارے لیے ایک جنت کی نما ایک وہ وسیلہ بنتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یہ پاکستان بننے والا، تو اس کی مٹی کتنی پاکیزہ ہوگی، اس کی مٹی کتنی فائدہ مند ہوگی. تو ہم اتنی باریکیوں پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں. تو یقین کریں کہ میرا اتنا زیادہ بولنے کا موڈ نہیں تھا. تو ابھی بھی دوستوں کی کافی کالز آ رہی ہیں، میں نے فون سائلنٹ پہ لگائے ہوئے ہیں، تو بہت سارے آپ کے لیے پیغام آ رہے ہیں. تو میں نہیں چاہتا میں ان الفاظوں سے بھی آپ کو دھو ڈالوں. میرا خیال ہے تمیز کے دائرے میں رہ کے ہی آپ سے بات کی جائے، کیونکہ ہم نے اپنی تربیت کی شناخت دینی ہے اور تم نے اپنی تربیت دکھا چکے. تو میں آخر میں اجازت چاہوں گا. اور راجپوت برادری پاکستان میں وہ برادری ہے کہ جو کبھی بھی کسی دوسرے ملک میں جا کے نہ پاکستان کے لیے مرد آباد کا نعرہ سوچ سکتی ہے، اس سے پہلے زبان تو کٹوا سکتی ہے،
لیکن کبھی بھی ایسی گھٹیا حرکت کرنے والی اور راجپوت برادری نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اداروں کو یقین دلانے کے لیے ہم بہت بڑے بڑے کام بھی کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کرنے والے بھی ہیں۔ اور رانا عظیم طارق صاحب سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ لاؤ تم اپنی قوم میں سے بھی لاؤ، ذرا 2-4 بندے لاؤ ایسے کہ جو اور راجپوت برادری کے برابر قربانیاں دے کے بیٹھے ہوں۔ ابھی تیسری نسل میں جا کے پیدا کرو گے تو جا کے کچھ ہو سکتا ہے ہماری تربیت میں آ کے کچھ وہ کر لیں، ورنہ مجھے نہیں لگتا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور راجپوت برادری زندہ باد۔ اور آخرا ماہ میں آپ کی برادری کو کہے کہ پیارے بھائیوں بہت اچھا کام کر لا، ڈٹتی رہ لے، اور عزیز بٹی ORCP سرپرست اعلیٰ محمد شمعون یوتھ ونگ پریزیڈنٹ اور مرکزی عہدیدار محمد اصغر فرام سکھر اور رفیق بھائی فرام پنجاب، میں یہاں تمام تہ دل سے شکریہ ادا کریں، اور بابر علی فرام پنجاب اور راجپوت فلم انڈسٹری جو کام کر رہا ہے، حیدرآباد تے محمد سربراہ نے بھی ماشاءاللہ کافی بڑے پیمانے احتجاج جن ویڈیو بھی ریکارڈ کرا لی اور پیغام بھی دے لی۔ اور محمد منیر نواب شاہ تھے، منیر بھائی کیسا ہی ٹھیک ہی خیریت ہے دی وہ چوئی میں بڑا تہ دلہ سے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک آمہ پیش رہلا، اور مزید بے دوست کہ جون سے اور راجپوت برادری کا درد رکھ ہے، جیسا کہ بابر علی اور راجپوت، شیر اچھا ٹھیک ہے، عاطف راجپوت، رفیق راجپوت، ماشاءاللہ کافی دوست چل رہے تم کا بہت بہت شکریہ۔ اور جی بھائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بالکل درست کہا اور صحیح بات کی۔ رشید بھائی بہت بہت شکریہ جناب، سلیوٹ ہے جناب، بہت بہت شکریہ، باطن کا سرانا اور سمجھلا کہ یار اپا کمزور نہیں ہوں کہتے، الحمدللہ 2 کروڑا تے تقریباً زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہونا چاہیے سندھ پنجابا وا یا 2 جو صوبے ہی ہیں جو تمام اضلاع میں اپنی اور راجپوت برادری موجود ہے، اور میں تو ہاں کہیں کہ یہاں بیچاروں پتہ کو نہیں ہے کہ یہ اور راجپوت برادری ہے پاکستان واسطے کا قربانیاں دے لیے، اور کا اثاثے آپ کے پیچھے انڈیا میں چھوڑتی جلدی ہمیں تو کلیم بھی نہیں کر لا یار، یہ جتنی دوسری برادری آئی یقین کرا کلیم کرتی لاڑ چودھری رانے شانے ارلے پرلے بنلے بیٹھ لے، اگر اپا کلیم کروں نا تو سب سے بڑا کلیم اپنا بنا ہے، جیسا کہ اسلم بانی صاحب ہیں جو کہ پنجابا کے تعلق رکھے ہی گئے، وہ کو بھی ایک بک ہے اور ایک بک مائے کو بھی ہے، BA کے اندر اپا کلیم کرنا چاہ بالکل اختیارات دے لے گے، اور شاید ہاؤ راجپوت برادری کیوں آپ کے حق لالا چاہیے ماں اور آپ کی محنت ہے جی ماں کماتی کھانا میں خوش ہے، کلیم مڑی سیٹا کرنے نہیں جانا چاہ لی، تو بہرحال لازمی بات ہے کہ مسلمان برادری ہے، دوسرے بھائیوں کا بھی خیال رکھا ہے، دوسرے بھائیوں نے بھی کہ دوسرے پاکستانیوں نے بھی یہ چیزیں چاہ گنجائش ہے کہ یار آخر کم سے کم انہوں نے بھی جینا ہوا، یہ بچے سارا کچھ ہے، اب تو پڑوسی کا الحمدللہ بڑا خیال رکھ پر پڑوسی جو حقوق کی بے اپا ایک مسلمانیت ہے کا تقاضا پورا کروں، آپ مسلمانوں نے ثبوت ہو۔ اور ظفر اقبال ماشاءاللہ گڈ انکل جی، تھینک یو ظفر اقبال، بہت بہت شکریہ ظفر اقبال، الحمدللہ تمچیا محنتا جو بھی رنگ ہے تھی علی آئی، اور
تمچی ابھی بڑھیا قربانی ہے یہ پیارے بھائیوں، اور منو فخر ہو بھائی یقین کرا کہ خصوصاً جو تمہیں او ایس ایف جا انعقاد کرلا ملتی او ایس ایف عبدالغفار سمیت اپنا ظفر اقبال ساکی صاحب اور امان اللہ انجم صاحب اور منشے اور راجپوتن ملتی یقین کرا کہ بڑی پہچان کرا لی، لیکن بس اللہ پاکن جو منظور ہو ہے بہرحال کچھ نہیں ہو اللہ اپ ڈاؤن آتا رہا ہے، اللہ پاک مدد کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال تمام ہوا دوستہ جون سے دوست کمنٹس بھیج رہے لئی اور یہ ویڈیو نو دیکھ رہے لئی، تو میں وہ تہ دلہ سے شکریہ ادا کرا ہے۔ اگر کوئی اتفاقہ تے میں لائیو آنا کافی ٹائمہ تے بالکل بند کر لا ہے، نہیں آ رہا ہے لائیو، اور کچھ آپ کی ہمارا ذاتی مصروفیات ہی اسی وجہ سے بھی میں مصروف رہا۔ اگر کوئی ایسا کمنٹس ہے، کوئی دوست برادری ماتے، کوئی آپ کی رائے، کوئی آپ کا پیغام دینا چاہتا ہے تو میں اجے 5 منٹ تک ویٹ کر رہا ہے، 5 منٹ آتے وہاں اگر کوئی آپ کا ویو دینا چاہتا ہے تو منو لکھتی بھیج دو، انشاءاللہ تعالیٰ میں پیغام دے دیں۔ عبدالرحمان صاحب بھٹو کالونی تھے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ ظفر اقبال بھی لکھ رہا ہے وی آر ود یو، تھینک یو تھینک یو تھینک یو ظفر۔ الحمدللہ اپنی اور راجپوت برادری واحد برادری ہے، یقین کرا کہ مزید کے برادریاں میں اتنا تعلق ایسے ٹرمز نہیں پالے جاتے جو اپنی برادری میں جڑا اپنے اور راجپوت برادری یا کڑیے بھی نام آوے گا پورا رشتہ داری واضح ہو جائے، بالکل پکی بات سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ ہمچا اور راجپوت نام ہے اور وہ ہمچا رشتہ دار نہیں ہے تو یقین کرا کہ ہاں بات غلط ہو جائے۔ اگر ہمیں غلط کہنا ہے تو یہ بارے میں دوست لینا رہا کمنٹس دیوا، تو پہلی برادری ہے جو جی اتنی بڑی چین جا اتنا بڑا نیکسس، اتنا بڑا تعلق، وسیع پیمانے اتنی بڑی برادری ہمچے پاکستانہ ماں اپنے پاکستانہ ماں سب سے زیادہ قوم پرست مانا جائے پٹھان برادری، تو میں یقین کرا پٹھان برادری اندر بھی نیکسس کو رہی، جو نیکسس رشتہ داری چاہ تعلقہ چاہ یہ برادری اندر ہے، ہاں پٹھان برادری اندر بھی کو رہی۔ اور میں تمام پاکستانہ کی برادری نے چیلنج کرا ہے کہ ایڈا نیکسس کارڈ دے با جو ہمچی برادری میں نیکسس ہے، تو ہاں ہوئے مسلمانیت، ہاں ہوئے برادری، ہاں ہوئے کمیونٹی، ہاں تھوڑا ہے گا کہ کوئی آپ کے مطلب واسطے اور یار واحد برادری ہے جو کہے کہ ہمچے بزرگاں تھی موت ہمچے گھراں میں ہو، ہمچے بزرگاں تھی آخرت ہمچے گھراں میں ہو، الوداع ہمچے گھراں تے ہمچا بزرگ ہو، ورنہ تو ہمیں دوسرا برادریوں میں جاتے رہا۔ یقین جانا کہ بے جدہ شادیاں کرتی آوی اور لٹرم پٹرم وہ کھانا خراب ہوا اور لالا ہوا ہے، تو بھی یہ برادری کی جتنی تعریف کر لی جا، جتنا مسالہ دے لیا جا بہت کم ہی۔ اگر جڑا تکلیفہ آوئی تکلیفہ میں دکیلا جا ہے، پریشانیاں میں دکیلا جائے کہ انہوں یہ اور راجپوت برادری انہوں، اور ہاں جو ہے نا رانا عظیم، یہ رانے عظیمہ ورگے کچھ نیچرے چے لوگ ہی جو کم کہا کہ میں یار میں کم ظرف کہہ دے گھٹیا کہہ دے کہا کہ یا کم ذہنہ کے لوگ ہی جو کہ اور راجپوت برادری نو پسماندہ راکھنے ماں پیش ہو گئی۔ اور میں تو اجے بہت ساری کچھ باتیں کہنی لیا، لیکن میں بعض کر بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ بھی کھایا ہے تو میں نہیں چاہتا لا کہ کچھ میں ہو سکے کہ بننے سے اتر جائے، میں پٹڑی سے اتر جائے، لیکن یہ چاہ واسطہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا سبق سکھانا ہے اور سکھاتی رہوں گے اور انہوں بتاتی رہوں گے
اور ایچیا ان قریب اگر یہ ہفتے 10 دنوں کے اندر ہاں انسان واضح نہیں کرتا پروگرامر آفیشیل پروگرامر بیٹھتی 92 چینل تے تو گدے جا اور کتے جا دڑ ہوئی اور منہ ایچا لالا جائی اور ایچے پتلے جلا لے جائے ایچے نان با بیانک پاکستان کے اندر ایچے بارے میں احتجاج ریکارڈ کرا لے جائے نا تو میں کہ ہے ہاں جس ٹائم مرنا ٹائم ہوئی نا تو آپ کے جڑے بچے پوچھے نا ابو کوئی نصیحت تو ایک نصیحت کرتی جائی کہ اوڈا کے معاملے میں سچائی بیان کریا اوڈا کے معاملے میں جھوٹ نہ بولتی کڑیاں دے پیسے کے چکر میں یا کہ پردہ دینے شیلٹر دینے کے چکر میں جھوٹ نہ بولی اوڑ واہ قوم ہے اگر چپ جائی نا تو قبر یا کندھا تک نہیں چھوڑنا تھی تو انشاءاللہ منو امید ہے کہ ہاں سب کا آپ کی آنے والی نسل ہے ضرور دیتی جاوے گا. دوستہ جا اجے آغاز الحمدللہ کر دینا ہے. میں راتی یہ بارے میں ماجی کچھ ORCP جی کے آتے نا فونر بات ہو لی تھی تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اگے نو حکام پریکٹیکل طور گھراں تے باہر روڑار چرار چرنگیاں مین شاہرار ہاں بہت جلد آ جائی اگر انہیں یہ ہفتہ 10 دن اندر اندر آپ کا بیان نہ ریکارڈ کرا لا. اور میں وہ تمام دوستوں سے اپیل کرا ہے کہ ماجی یہ ویڈیو کا لنک ڈائریکٹ رانے عظیمہ کو بھیجلا جاؤ اور رانے عظیمہ نو بتالا جاؤ کہ امین تنوں یہ چیزیں جب آؤٹ کر چکلے ہوں. اور پہلی بات تو ہے کہ بتانے کی ضرورت کو نہیں ہے اور نہ سمجھ انسانوں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ان قریب سکنٹو سکنٹی ماں وہ کو اپنی ہر نیوز ہر پروگرام جا رہا ہے. کچھ دوست میں پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا میں کچھ دوستوں نے بار چکری لی کہ یار ثاقب بھائی ہے نا شاید کہ رانے عظیمہ جی فیور کر لی ہے. تبھی یقین کرا کہ میں ہاں تو نہیں کہتا ہے لیکن مجھے ایک ریکارڈنگ دوستوں کو موجود ہے کہ یہ قوم میں محنت تو بہت سارے دوستوں نے کر لیا جی ہر طریقے نے آپ کے طریقے نال محنت کر لی ہے. اور یہ محنت ہے جو محنت اللہ پاکہ نے ماں سے ناچیزہ تے گہ لی ہے ماں برگے کمزور انسانہ تے گہ لی ہے. تو مائی خیال میں جو جی تکلیفوں میں گزرنا ہے میں سمجھا کہ بڑی تکلیف دے لی لیکن اللہ پاکہ نے اتنی آسانی پیدا کر لی کہ جدہ میں خواب دیکھ لا اور خوابہ جی صبح ہو لی اور اللہ پاکہ نے سب اچھا کر لا اور اللہ پاکہ نے میں شکر گزار ہے. ارشد شیر محمد ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ارشد. حوصلہ افزائی کرنے جا تمام دوستوں جا بہت بہت شکریہ جو دوست حوصلہ افزائی کر رہے لی. اور رفیق راجپوت مصر اسٹراو ماشاءاللہ زبردست. اچھا اسد علی جی بھائی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. میں بھائی اور راجپوت ہے اور راجپوتہ نان میں ہیں تمی ماچے نانا ہاچ ایک گلدستہ ہے ایک ایک پھول ملا ہے تو گلدستہ بنا ہے. الحمدللہ اپا ایک ہوں اور اپنی پچھان ایک ہے. جیدہ میں پہلا بتا چکا ہے کہ کوئی ایسا اور راجپوت منو دکھا دے گا کہ جے اور راجپوتہ چی
جی اور راجپوتہ چاہے اپنے رشتہ داری آپ سامان آؤ میں السلام علیکم تھوڑی دیر بعد کال کریں پروگرام ریکارڈ کریں ٹھیک اچھا تو تھلے اللہ اپنا بھائی اختر احمد ہاں اختر احمد لکھ رہا ہے بھائی رانا بھائی نے معافی مانگ تو لی اور کیا چاہیے. پہلا تو میں اپیل کریں گا کہ اختر احمد بھائی جو تو ہی اوڈ آپ اوڈ ہیں اگر اوڈ راجپوت ہیں تو ہاں لکھ کے مجھے سینڈ کریں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اور کیا چاہیے. میں ابھی لائن پہ ہوں اگر آپ اوڈ راجپوت ہیں تو اپنے آپ کو اوڈ لکھ کے آپ مجھے سینڈ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کیا چاہیے. جمعہ بٹی سکندر گوٹ رفیق اوڈ راجپوت ظہور احمد سولنگی قاری افرین قاسم راجپوت بابر علی اوڈ راجپوت بہت بہت شکریہ تمام دوستاں جا. اختر بھائی میرا خیال ہے آپ کا جواب نہیں آیا. اگر آپ کا جواب نہیں آیا نا تو میں اب آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اب ہمیں چاہیے کیا. ہمیں چاہیے وہ سچائی, ہمیں چاہیے وہ حقیقت, ہمیں چاہیے وہ بیان جس سے ہماری اوڈ راجپوت برادری مطمئن ہو. ہم اس بیان سے مطمئن نہیں ہیں. آپ اگر سن رہے ہیں ان کی بات تو انہوں نے بات کس طریقے سے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسے بکے ہوئے انسان کو جب تک صحیح طریقے سے سمجھایا نہ جائے یا جوتے نہ پڑیں جب تک اس کی عقل ٹھکانے آنے والی نہیں ہے. یہ آ کے ہمیں وضاحت کریں کہ اوڈ راجپوت برادری اس کام میں شامل نہیں ہے. یہ مجھ سے غلط کہا گیا ہے اور اس بات کی میں اوڈ راجپوت برادری سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے اللہ سے بھی میں اس چیز کی معافی چاہتا ہوں کہ میں نے پوری قوم کو میں نے کسی کی وجہ سے غلط کہا. ٹھیک ہے, یہ اختر بھائی آپ کا جواب ہے. اب آ جاتے ہیں سرور لکی بھائی ہائے کے بجائے السلام علیکم لکھیں تو بہت زبردست ہوگا تاکہ آپ کو بھی کچھ نیکیاں مل جائیں اور میں آپ کے وعلیکم السلام کا جواب دوں گا تو مجھے بھی کچھ مل جائے. تو ایسا کام کیا کریں, ہائے کے بجائے 2-4 الفاظ اور ایڈ کر لیا کریں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ سرور بھائی. قاسم راجپوت صاحب اچھا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ابھی تک کیا ہے, تم نے پتہ کو نہیں پتا کہا ہے. قاسم ہاں جو ہے وہ راجپوتہ کے خلاف کا جو معاملہ ہو لالا لاہور موٹر ویل یہ راجپوتہ کے بارے میں بتایا گیا لالا جو اس نے بابر علی اور راجپوت نے لکھا زبردست. بابر علی اچھی بات ہے. جو اس نے مانگی وہ معافی تھی, معافی ایسے نہیں مانگی, بات تو ادھر ہی کھڑی ہے. اس نے ابھی تک یہ کلیئر نہیں کیا کہ اس کا تعلق جٹ برادری سے ہے, ملی برادری سے ہے. اختر صاحب سن غلط ہے یا سن لیا آپ نے کہ یہ میرے بھائی بابر علی اور راجپوت بھائی نے یہ آپ کو وضاحت کر دی ہے اور یہ اسکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ اس نے جو آفیشیل جو طریقہ کار ہے سوری کرنے کا یا معذرت کرنے کا وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس نے وہ استعمال کیا نا. اور قاسم یہ حرکت اگنور کرنے والی نہیں ہے. قاسم راجپوت بھائی حرکت اگنور کرنے والی نہیں ہے. سرور بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہائے کے بجائے دوبارہ السلام علیکم لکھ کے بھیجا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
कासिम वो वीडियो फेक नहीं, कासिम में वो वीडियो फेक नहीं है भी। ये वीडियो सबसे पहला माजे मामला चाल ले माजी ORCP मा और राजपूत बरादरी पाकिस्तान ना थे हवाले ना, वह वीडियो फेक नहीं है। वह वीडियो बिल्कुल इन्हें एग्री करना है आपके अपे नू, या तो पूरा डिसएग्री हो गया कि नहीं, समझ ली बात। हाँ एग्री कर चुकला है, हाँ मैं और राजपूत बरादरी ये चाहे हवाले ना कोई बात कर ली थी, हाँ एग्री कर चुकला है, तो वाह कबूलदारी तो कर चुकला है ऑलरेडी का। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना यार मुल्ताना जा तुमसे कोड़ा नान है मोहम्मद मनीर और राजपूत वकील है, और लीगल नोटिस भी इनू बनवा चुकला है, जो कि शोकास नोटिस है तौर ये चाहे कोड़ा सेंड करना जाए, और इंशाल्लाह ताला इनू असल कामा कनीब लिया जाए। जिस टाइम अदालत चक्कर एक और राजपूत बरादरी ने लवा लेना तो इन्हें उस टाइम पता लग गई, या तो अजय भी वक्त है कि आओ और हाँ माफ़ी मांगो और राजपूत बरादरी ये दे, क्योंकि ये बरादरी अंदर मैं कल्ला नहीं है तो नहीं ही, हाँ 2 करोड़ा ते वसी बरादरी है, तो ये बरादरी ये जा जो पैगाम ला माचे हवाले थे माज तवस्सा ना देना था, माज जिम्मेदारी में शामिल कर ला गिला ला वो मैं दे रहा है। और मैं एक बता भी रहा है बेवकूफ़ा नो कि बेवकूफ़िया हो गई, और जैसा कहते ना पढ़ला लिखला जाहिल तो बाहर कथा करना बैठ लाएगा। तो बाकी के को इस टाइम इतना वक्त नहीं है कि कोई ये इतने बड़े लंबे लॉन्ग मैटरा में पड़ा है, लेकिन जिद बात आ जा कौमर, जिद बात आ जा इस्लामाबाद, जिद बात आ जा पाकिस्तान ना, फिर सारिया मसरूफियात सारे काम छोड़ती सारा मैदान आना पड़ा है, और सारा मैदान आती हाँ काम करना पड़ा है। बाबर अली भाई शेयर करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने तमाम दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं अपील करता हूं तमाम दोस्त इस मेरे पैगाम को शेयर करें, ताकि उस नाम के राणे के पे राणे अजीम तारक के पास पहुंचने में देर ना हो। इसको इतना सेंड किया जाए, इतना सेंड किया जाए कि ये न्यूज़ चैनल की भी खबर बन जाए, और इंशाल्लाह ताला ये मुझे लगता है कि ये बनने वाली है। और आखिर में मैं फिर एक बात दोहराता चलूँ, अरफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात समझने का और हौसला अफजाई करने का। राणा अजीम तारिक आपके वालिदैन ने या जिस किसी ने भी आपका नाम आपसे मंसूब किया है, नाम बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे लगता है आप नाम की हद तक ही रह गए हो। आखिर में मैं फिर एक बात दोहराता चलूँ कि ये हफ्ता 10 दिन आपके लिए एक लिमिटेड टाइम दिया गया है। अगर इसके अंदर आके आप माजरत करते हैं या जो सच है उसको बयां करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो बात है यहाँ की यहाँ यहीं थम जाएगी, यहीं रुक जाएगी, हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर ये चीज़, ये बात और ये सच्चाई आप सामने नहीं लाते तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर ये लगाई हुई तुम्हारी आग यहाँ पे ख़त्म हो। ये इंटरनेशनल सिटी कराची से लेकर
پاکستان کے انشاءاللہ تعالی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ سندھ اور پنجاب خصوصاً 2 صوبوں میں تمام اضلاع میں ہماری اور راجپوت برادری موجود ہے، اور ہر شہر میں تمہارے خلاف مظاہرے ہوں گے، تمہاری ذلت ہوگی۔ ذلت کس کی ہوتی ہے؟ ذلت اس کی ہوتی ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ ذلت کس کی ہوتی ہے؟ ذلت اس کی ہوتی ہے جو راشی ہوتا ہے۔ کیا تم نے جٹ برادری سے پیسہ لیا تھا اور راجپوت برادری کو گلٹی کرنے کے لیے، غلط ٹھہرانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ اپیل کرتا ہوں میں 92 چینل سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے کرپشن پہ چلنے والی سچائی کو، ایسے جھوٹے انسانوں کو، ایسے ذاتیات انتقام لینے والے انسان کو چینل پہ بٹھایا نہ جائے۔ اب آپ کے چینل کا جو یہ کردار ہے ہمارے سامنے، بڑا دل دکھانے والا کردار ہے، اور اس کردار سے آپ کے چینل کا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اور راجپوت برادری نے ٹیوننگ سے اسکیپ کر دیا ہے آپ کا چینل، اور جیسا کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ 2 کروڑ سے بڑی تعداد میں ہماری برادری ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر مقیم، اور سعودیہ، خلیج، یورپ، ایشیا، تقریباً تمام جگہوں پہ مقیم ہے، اپنے بزنس کے حوالے سے گئے ہوئے ہیں۔ وہاں تک بھی ہمارے پاس پیغام آئے ہیں کہ ہم نے 92 چینل کو اسکیپ کر دیا ہے، اور ان قریب آپ کے 92 چینل کے پہ جو یہ پروگرام کیا گیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور راجپوت برادری بڑے پیمانے پہ کنڈم کرے گی۔ کیا اس کی کوئی مالکی نہیں کرتا؟ کیا اس کا کوئی پروڈیوسر نہیں ہوتا؟ کیا اس کا کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوتا؟ کہ ایسے جاہل انسان کی خبر آپ چلا رہے ہو، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں خبر ہے ایسی لاپرواہی؟ تم بھی اپنی ٹریڈنگ بڑھانے کے لیے ایسے الفاظ بلوا دیتے ہو، ایسے ٹریڈنگ بڑھے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ ٹریڈنگ تمہیں حقائق اور حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا کیا ٹریڈ ہے۔ سرور بھائی کہتے ہیں کہ میں بھی ایک اوڈ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ پوری اور برادری کو مل کر ایک ریلی نکالنی چاہیے رانا کے خلاف۔ ریلی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ریلے نکلیں گے، مظاہرے ہوں گے اور بڑے پیمانے پہ ہوں گے، لیکن ہم تمام رانا برادری کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ہم نے اونلی جو ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے رانا عظیم طارق کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے 92 چینل کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے ان 2 چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری ذلت کرنے کی، ہمیں ذلیل کرنے کی یا بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس ناکام کوشش کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں یہ حوالہ دے چکا ہوں پہلے بھی کہ جیسمین منظور صاحبہ کا پروگرام سما چینل سے چلتا ہے، اس پہ بھی ذرا ڈیبیٹ کریں بیٹھ کے کہ 48 عورتوں کے ساتھ قبروں کے اندر قبریں کھول کے ان کے اندر جا کے کیا 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 گیا، وہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ الحمدللہ ہم عابد ملی جٹ کو ایک درندہ، ایک جانور اور ایک پھانسی کا مستحق
بلکہ سنسار کرنے کا مستحق، ہونے کا مستحق یہ اور راجپوت برادری کہتی ہے۔ الحمدللہ یہ اسلامی برادری ہے، اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے، توحیدی برادری ہے، اور اس کا ایک ایک بچہ مسلمان ہے، اور اس میں حجاج، عمرہ یافتہ، 5 وقت کے نمازی، روزہ دار، تقریباً تمام پاکستان کے ملک میں اسلام کے جو اہم رکن ہے یا تمام جو وہ ہے ان پہ عمل کرنے والی برادری، جس کو تم نے اتنے گھٹیا الفاظوں سے پوری برادری کو گلٹی کرنے کی کوشش کی، غلط ٹھہرانے کی کوشش کی، تو یقین کریں میں ابھی بھی ایک بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لے کے بیٹھا ہوں، ورنہ میری اور راجپوت برادری کا صرف ایک بندہ میں آپ کے لیے ڈیبیٹ کرنے بٹھا دوں، مجھے بھی چھوڑ دو۔ میری برادری کا بندہ مزدوری کرنے والا ہوگا، اسلام سے واقف ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، ایک بندہ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے بٹھا دوں تو تم اس کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ تم کس خوش فہمی میں تھے کہ میں ان ملیوں سے یا جٹوں سے پیسہ لے کے میں یہ جو ان پہ تھوپ دوں؟ تمہارے علاوہ کتنے سارے چینلز ہیں؟ کیا تمہارا ایک چینل 92 ہے جس کو لوگ پراپر طریقے سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اب تو انشاءاللہ مزید نہیں دیکھیں گے؟ کیا بہت بڑا کریڈٹ لینے کے چکر میں تھے رانا عظیم صاحب؟ تو منہ کے بل گرے جب جھوٹ کا ساتھ لے کے چلو گے، جب کرپشن کی راستے پہ چلو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بدتر ذلیل ہوگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ امیر ریلی اقبال لال بھائی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی آواز اٹھائی اس حوالے سے، اور مزید جس دوست نے اس حوالے سے اور راجپوت برادری کی اس جھوٹی بدنامی کو تھوپنے کی کوشش کی اور راجپوت برادری پہ اور اس کا تحفظ کیا، ڈیفینس کیا، میں تمام اور راجپوت برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ان چینلز کا جن چینلوں نے حقائق اور حقیقت دکھائی، بتلائی، اور 92 چینل کو کنڈم کرتے ہیں ہم لوگ اور راجپوت برادری۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اور راجپوت برادری کے کسی گھر میں 92 چینل نہیں چلے گا، اور رانا عظیم طارق دوبارہ جب تک یہ معافی نہیں وضاحت کے ساتھ مانگ لیتے یا تفصیلی بیان نہیں دے دیتے، جب تک اس کے خلاف ہم مہم جاری کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری آج میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اپنے رب سے وہ سچ بولنے کی توفیق دے، اور پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان پہ اپنا خصوصی کرم فرما، ہماری پاک فوج کو مزید مضبوط کر دے کہ دشمن قوتیں ہماری طرف میلی آنکھ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہماری فورس ان کی میلی آنکھ نکال دے، اگر انگلی اٹھائیں تو ان کا ہاتھ کاٹ دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کاموں میں اور راجپوت برادری پیش قدم با قدم ساتھ ہے، اور جیسا کہ میں پہلے کافی پروگراموں میں یہ بات پیغاماً پہنچا چکا ہوں کہ جہاں کہیں ہمارے پاکستانی اداروں کو ہمارے رضاکار اور راجپوت برادری کے جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، خواہ وہ قربانی دینے کے حوالے سے ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر دم تیار ہیں اور ہر دم تیار رہیں گے۔ ہمیں
ہم شہادت کی موت کے متوالے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ موت سے پہلے ڈرتے ہیں، نہ آج ڈرے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو پیغام تھا رانا عظیم طارق کے حوالے سے۔ اگر کوئی انڈیا کا یا کسی اور کوئی پیغام ہوتا اور اس پروگرام کے حوالے سے ڈیبیٹ کرنی پڑتی یا کوئی ان کو ویو دینا پڑتا تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اور مزید طریقے سے ان کو نکھار کے میں جواب دیتا کہ اصل حقائق اور اصل حقیقت ہوتی کیا ہے۔ خیر، رانا عظیم طارق صاحب، یہ میرا پروگرام ہے، میں جب چاہے کر سکتا ہوں۔ یہ میری اور راجپوت برادری کے اختیارات میں ہے، وہ جب چاہے بول سکتے ہیں۔ اور اگر اس ہفتے 10 دن کے اندر اندر آپ نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ نہ لیا تو میری اور راجپوت برادری کے تمام سوشل ایپ پہ تمہارے لیے جو استقبال ہوگا وہ تمہارے کیے کا صلہ ہوگا۔ اب تم بہتر سمجھو کہ تم اپنا استقبال کس طریقے سے چاہتے ہو، عزت والا چاہتے ہو یا پھر وہی چاہتے ہو جو تم میں سما چکا ہے۔ اب تم بہتر سمجھتے ہو۔ پاکستان زندہ باد اور راجپوت برادری زندہ باد، پاک فوج پائندہ آباد۔ اللہ حافظ۔ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی اور راجپوت برادری کے حوالے سے ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، رانا عظیم کے حوالے سے ہوئی ہو تو میں خوشی سمجھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ اور راجپوت برادری، تھینک یو، اللہ حافظ۔